انداز سے کام کیا گیا الگ الگ بزرگوں کے یہاں، اور یہ تصوف کا سفر جو ہے وہ بہت متفرق اور منتشر راستوں پر گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تصوف کو خاص قسم کے رسم اور خاص قسم کی قیدیں اور ان چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، یہاں تک کہ اس کے لیے جو نیک نیت بزرگوں نے نفس کی اصلاح کے لیے جو مجاہدات شروع کرائے ان کو ہی اصل مان لیا گیا، سنت کے خلاف کام شروع کر دیے گئے، اور پھر یہاں تک بات پہنچی ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، علماء جو یہاں جمع ہیں ان سے میں کہوں گا کہ تصوف کی تاریخ بھی پڑھیں، تو تصوف کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ تصوف کے کچھ ایسے سلسلے بھی بن گئے جن میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا۔ ہاں، کافروں میں، غیر مسلموں میں بھی تصوف کے سلسلے باقاعدہ، یہ اسلامی تصوف جو کہلاتا ہے، ایک تو ہے ہندو جوگیوں کا اپنا سلسلہ، وہ تو الگ ہے، لیکن جس کو تصوف کہتے ہیں یورپ کے ملکوں میں، میں حوالہ دے دوں مختصر سا، ایک جگہ مل جائے گا تذکرہ، قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ، انہوں نے ذکر کیا ہے ہالینڈ کے اندر اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر وہ سلسلہ تھا۔ ہندوستان کے ایک صوفی عنایت علی خان تھے، ان کے ذریعے وہاں پہنچا تھا، تو ان کے ماننے والوں میں بہت سارے عیسائی تھے، ان کی دوستیاں بھی تھیں ایسے لوگوں سے، ان کے پاس آتے بھی تھے، یعنی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو رسم و رواج سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے، ایسی چیزوں کو کیا کہا جائے گا سوائے اس کے کہ رسم بنا لیا گیا۔ وہ تو خیر انتہا ہی ہو گئی کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں رہا، لیکن مسلمانوں کے درمیان جو سلسلے چلے ان میں بھی طرح طرح کے رسوم و رواج اصل بن گئے، اور جو بڑوں کے ذریعے مشہور سلسلے چلے جن کو آپ سلاسل اربعہ کے نام سے جانتے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان سلسلوں میں بھی ہر دور میں بدعات شامل ہوتی گئی ہیں، اور پھر کوئی مصلح آئے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے ذوق سے، اپنے اپنے تجربے سے کچھ چیزیں شروع کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر صحیح علم نہ ہو شریعت کا تو وہ چیزیں اصل بن جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے ہیں بدعت کی، کہ بدعت جو ہوتی ہے اپنی ابتدا میں وہ بہت ہی سادہ سی چیز ہوتی ہے اور غلط نہیں ہوتی، انتہا میں وہ بدعت بنتی ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ کسی خاندان یا قبیلے میں یہ رواج تھا کہ مہمان کو جب کھانا کھلاتے تھے تو اس کے سامنے دسترخوان پر خلال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کھانے کے بعد، تو خلال کے لیے لکڑی رکھ دیا کرتے تھے کہ اس میں سے تھوڑی سی لکڑی توڑ کے آدمی خلال کر لے۔ تو اس زمانے میں یہ تیار خلال تو آتے نہیں تھے، اب وہ لکڑی رکھ دیا کرتے تھے، ایسی لکڑی جسے توڑنا آسان ہو۔ اگلی نسل نے سوچا کہ یہ کھردری سی لکڑی رکھی جاتی ہے، ہاتھ میں بھی لگ سکتی ہے، خراب لگتی ہے، تو ذرا کچھ اچھی سی چکنی سی لکڑی رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی شکل بدل دی اور وہ صاف ستھری لکڑی رکھنے لگے۔ اب وہ خلال تو ختم ہو گیا، لکڑی ہو گئی، دسترخوان پہ ایک لکڑی رکھی جائے گی۔ اور اگلی نسل آئی تو انہوں نے لاٹھی رکھنی شروع کر دی، بڑھیا والی چکنی تیل لگا دی۔ تو اب آپ غور کریں کہ خلال تھا اور لاٹھی بن گیا۔ بدعت اسی طرح بنتی ہے، بدعت ہمیشہ اسی طرح بنتی ہے، بلکہ جب سلسلہ نہیں رکتا تو شرک بن جاتا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں حرم مکہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں دو بت ایسے تھے جو ایک مرد کا تھا، ایک عورت کا، بالکل انسانی شکل کا، ایک صفا پر رکھا تھا، ایک مروہ پر رکھا تھا۔ ایک کا نام اساف تھا جو مرد تھا، اور جو نائلہ، دوسرے کا نام نائلہ تھا جو عورت تھی۔ وہ بت تھے اور ان کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اور اصل میں کیا تھا
اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ دو انسان تھے، ان کا آپس میں رشتہ ناجائز تعلق تھا، حرم میں آ کر کعبۃ اللہ میں آ کر ان بدبختوں نے زنا کیا، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ وہ دونوں اسی وقت پتھر کے ہو گئے، وہ ختم، مر گئے، پتھر بن گئے۔ تو اب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ یہ اسحاق اور ناہلہ یہاں پتھر بنے پڑے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے بدکاری کی، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اس زمانے میں مذہب ابراہیمی کے آثار وہاں موجود تھے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اس کے لیے عبرت کے طور پر ان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو اٹھا کے ایک کو ادھر رکھ دیا اور ایک کو ادھر رکھ دیا، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ بدکار لوگ تھے، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، اب جو کوئی آدمی بھی طواف کرنے کے لیے آئے تو اس کو بھی ایک جوتا مارے اور اس کو بھی ایک جوتا مارے۔ تو کچھ نسلوں تک تو یہی چلتا رہا کہ جوتا مارتے تھے لوگ۔ اب ہر وقت تو جوتا ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ یہ ہوا کہ بھائی جوتا نہیں تو ہاتھ مارنا شروع کر دیا لوگوں نے توہین کے لیے، جیسے چپت مارتے ہیں۔ اب اور اگلی نسل آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہاتھ مارا جاتا ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت کر لی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بت بن گئے، ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ یعنی جو بدکار تھے، جن کو شرم کے لیے اور عبرت کے لیے رکھا تھا، وہ معبود بن گئے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے بدعتیں بنتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ علماء امت اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی چیز حد سے آگے بڑھے وہیں اس کو روک دیں۔ تو تصوف کے سلسلوں میں بھی ہمیشہ یہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے اور ہر سلسلے میں ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، ان کے یہاں ہم سے کئی سو گنا زیادہ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی پائے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر چشتی لگا دو یا نقشبندی لگا دو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، اس لیے کہ انہی کی شہرت ہے ان ناموں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کے سلسلوں میں بدعت زیادہ غالب ہوئی اور ہوتی ہے عام طور سے۔ ہمارے حضرت سے فرماتے ہیں خاص طور سے کہ تصوف میں بدعت بہت تیزی سے راہ پاتی ہے، کیونکہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے عقیدت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو وہاں جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ اس کو مقدس سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اگر شیخ اس پر نظر نہ رکھے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر دور میں مسلمین آئے اور انہوں نے اصلاح کا کام کیا۔ تصوف انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، مگر خود تصوف کی اصلاح کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ نقشبندی سلسلہ جو ہے اس میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک کیا جو بیچ کی صدیوں میں اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجدد صاحب کے بعد یہ سلسلہ پوری طرح محفوظ رہ گیا ہو، ان کے بعد جب وقت گزرا ہے پھر بدعت آئی۔ مجدد صاحب کا سلسلہ چلا، اس میں شاہ ولی اللہ جیسے لوگ بھی آئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، مرزا مدد جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ سب بڑے بڑے، شاہ غلام علی آئے۔ شاہ غلام علی کے خلیفہ تھے شیخ عبد القادر بغدادی کردی، وہ بغداد گئے، عراق گئے، اور ان کے ذریعے سے عراق میں، شام میں، ترکی میں اور پورے ملکوں میں یہ سلسلہ پہنچا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ تھے، شیخ خالد کردی، تو ان کے ذریعے وہاں پہنچا۔ اب آپ جا کر دیکھیں تو شام اور عراق اور ترکی کے علاقوں میں نقشبندی سلسلے کے بہت سے لوگوں کے یہاں بدعت موجود ہیں۔ کچھ حضرات مستثنا ہیں، کچھ حضرات محقق ہیں، انہوں نے بدعت کو دور کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے علاقوں میں بھی ہوا ہے، چشتیہ میں بھی یہی ہوا۔ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اصلاح کا کام کیا، جھاڑ جھکاڑ کو صاف کیا۔ نقشبندیہ میں بھی یعنی جو بدعات بھی نہیں ہے، بعض جگہ تو معمولات کی اور اسباق کی تفصیل اور ترتیب اور اس کے گویا مراقبے کے اندر نظر آنے والی باتیں، ان کو پتہ نہیں کتنا لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ تو آج اس دور میں میں وضاحت سے یہ بات بتا رہا ہوں
کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا یہ اصل کام ہے اس میدان میں کہ انہوں نے نقشبندی سلوک کو وہیں پہنچا دیا ہے جہاں وہ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا تھا، بالکل اسی شکل اور اسی طریق پر۔ ورنہ اب میں ظاہر ہے کہ اسی موضوع پر بولوں تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا، تفصیلات اگر آپ کو معلوم ہو تو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے تفصیل کر کر کے الگ الگ انداز اختیار، مثلا جیسے یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں قلب کی نشاندہی کی جاتی ہے انگلی سے، یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، مکہ مارتے ہیں سینے پر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت نے اس کو جاری کیا ہے کہ انگلی رکھتے ہیں قلب پر اور اللہ اللہ کہتے ہیں، صرف انگلی لگا کر۔ اسی طرح سے جب آدمی قلب پر مسلسل محنت کرتا ہے تو قلب اللہ اللہ کی کہنے کا عادی ہوتا ہے، اس کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ اصل میں قلب کا جاری ہونا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اللہ کی آواز ہی آ رہی ہو یا کہہ رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، بس یہ قلب کا جاری ہونا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بعض صوفیاء کرام کو کہ انہوں نے قلب کے جاری ہونے کا یہ مطلب سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو بایاں حصہ ہے دل کی طرف کا یہ ہل رہا ہے، یہ قلب جاری ہو، کندھا ہل رہا ہے، مسل ہل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہو کہ قلب جاری ہو رہا ہے۔ اب آدمی اگر اس کی پریکٹس کر لے تو اس کو ہلانے کی تو ہلنے لگے گا، اس میں کیا مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ یہ قلب کا جاری ہونا ہے، یہ غلط بات ہے۔ قلب کا جاری ہونا اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد، جس کو یادداشت کہتے ہیں، وہ حاصل ہوتا ہے، اور اصل میں ذکر کی محنت کرائی ہی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ بات میں نے شروع تو کی تھی 2-4 منٹ کے خیال سے، لیکن کچھ لمبی ہو گئی، مگر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں میں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اکابر دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے اصل، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو جائیں اور کسی بھی شخصیت سے وابستہ ہو جائیں، بس ایک شرط ہے کہ اس کا تعلق اکابر دیوبند سے، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، لیکن اس کی شرط یہی ہے تمام، یعنی ہم بالکل بے تکلفی کے ساتھ علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ سے پہلے دیوبندی ہیں، اکابر دیوبند کے مسلک پر ہیں، اور ہمارے حضرت کی طرف سے بھی یہی اعلان ہے۔ حضرت نے باقاعدہ جب سلوک کے موضوع پر بیانات کیے تو معارف السلوک میں آپ کو مل جائے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی امام ابو حنیفہ یا کسی بھی امام کی تقلید کرے، اور بعد میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریق پر قائم رہے۔ یہ گویا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ صحیح راستہ اور سیدھا راستہ ہے۔ یہ اس وقت اس موضوع کی بات ہو گئی، اصل جو اس مجلس میں عمومی بیان میں جو موضوع ذہن میں تھا اس وقت میں وہ تھا توبہ کا۔ کہنا یہ تھا، ذہن ادھر گیا بھی اسی لیے کہ تصوف کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی انسان کو شریعت کے تابع بنانا ہے۔ ہمارے حضرت ہی سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی حضرت یوں فرماتے ہیں نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، نہ رونا ہے نہ رلانا ہے، روٹھے یار کو منانا ہے۔ اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اس کو منانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں، وضاحت سے کہتے ہیں، ہمارے اکابر نے لکھی ہے، ہم کسی کے لیے بیعت ہونا واجب نہیں کہتے، علماء نے وضاحت کر رکھی ہے بیعت ہونا سنت ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا واجب ہے۔ بیعت کو سنت کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ حدیث سے ثابت ہے،
بخاری شریف کی حدیث موجود ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی بزرگوں کی صحبت سے یا اپنی طبیعت سے اس انداز کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو کسی سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. ہم ایسے انسانوں سے واقف ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات یہاں بیٹھ کر، میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کسی سے بیعت نہیں تھے مگر تقوی کے اعتبار سے ہم جیسے اچھے خاصے صوفیوں سے 10 گنا زیادہ آگے تھے. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مگر عام مزاج یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی خاص انداز سے محنت نہ کرے تو اس کا یہ مزاج بنتا نہیں ہے. خصوصاً اس وجہ سے کہ ہمارے زمانے میں گناہوں کے اسباب اور گناہوں کی طرف لانے والی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کے لیے بچنا آسان نہیں ہوتا. اصل یہ ہے